نہیں کیا الحمدللہ بڑی خوشی دی بات ہے کیوں کہندے کہ 4 والی نہیں پڑھی یہ معلوم ہوا کہ انہاں تیناں مقامات تسلسل تے من گئے چوتھا ہن رہ گیا چوتھے دا رولا اینی دے ہن تو شروع ہونی چاہیے نا اج اثر دی نماز 3 تے ویاں ہون اینی ہے نا جو وعدہ کیتا سی نا وعدہ کیتا سی اثر پڑھ کے جاواں گے 3 مان گئے نے لو یہ طے ہو گئی نا گل الحمدللہ اللہ تیرا احسان ہے تو نبی دی حدیث میں توفیق دی نا اور سنو اس کے بعد میں روایت پڑھ رہا ہوں مالک بن حوارث رضی اللہ تعالی عنہ دی جنہوں میرے پیغمبر نے کیا صلو کما رأیتمونی اصلی مالک رضی اللہ عنہ نماز اس طرح پڑھنی ہے مولانا شاہ مسعود صاحب ذرا غور نہ پمٹ دیکھیں یہ تاریخ جماعت تو چھپیا ہے سجے کھبے بنے بیٹھے لکھنے والے میرا خیال ہے تے دیکھو تے حدیث یہی صلو کما رأیتمونی اصلی اے پمفلٹ دے حدیث تے ویکھی کیڑے صحابی نو بیان کیتی سی او دا عمل کی سی یہ بھی کدی ویکھن دی توفیق ہوے اللہ دکھاوے اور دیکھو میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی نبی دی وفات تو بعد کوئی اعلان کردا پیا کہ جدوں کر کے وکھائی بات کیتی انج نہیں پڑھدا ہوندا سی یہ ختم ہو گئی ہوندی جب نبی نے چھاتی ہوندی تے صحابی کہندا بھائی مک گئی سی بھائی مک گئی سی پر مکی نہیں اور یہ دلیل مولانا سندھی حنفی رحمۃ اللہ نے لکھیا ثم مالک بن حوارث ووائل بن حجر ممن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم آخر عمره فروايتهم الرفع عند الركوع والرفع منه دليل على بقائه وبطلان دعوى نسخه مولانا تمہارے گھر سے پڑھ رہا ہوں لکھنے والے علامہ ابو الحسن سندھی حنفی رحمت اللہ علیہ جاؤ حاشیہ سندھی چرا کے دیکھو کہتے ہیں مالک بن حوارث اور وائل بن حجر رضی اللہ عنہ ان صحابہ کرام میں جنہوں نے آخری عمر کی نماز نبی کے ساتھ پڑھی ہیں فَرِوَایَتُهُمُ الرَّفْعُ عِنْدَ الرُّكُوعِ رکوع کے وقت ان کا رفع جان بیان کرنا وَالرَّفْعُ مِنْهُ رکوع سے کھڑے ہوتے ان کا رفع جان کا بیان کرنا دلیلٌ عَلَى بَقَائِهِ یہ دلیل ہے رفع الیدین کے باقی رہنے کی یہ دلیل ہے رفع الیدین کے باقی رہنے کی وَبُطْلَانِ دعویٰ نسخہ اور جو نسخ کا دعویٰ کرتا اس کو باطل کرنے کی دلیل ہے اور پھر آؤ صحیح بخاری میرے ہاتھ کے اندر 3 مان گئے الحمدللہ اور دوان بھی اللہ دی رحمت نے کرو ثابت کیتا اور آؤ میرے ہاتھ کے اندر صحیح بخاری اور صحیح بخاری صفحہ 102 باب رفع الیدین اذا قام الرکعتین بخاری دے پلے جی کو منسوخ روایت لے آیا ذرا بیان کر حدثنا شاہ یاش بن الولید قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا عبید اللہ عن نافع دوجا تابعی پہلا سالم عبداللہ بن عمر دا بیٹا بیان کرتا سی ہن انہاں دا مولا نافع عبداللہ بن عمر دا عمل بیان کرن دیا کی کہندا ہے صحابی دا پھر کی کہندے نے کہ نافع بیان بن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کانا اذا داخل فی الصلاۃ جب بھی نماز میں داخل ہوتے کبر ورفع یدیہ واذا رکع رفع یدیہ واذا قال سمع اللہ لمن حمدا رفع یدیہ واذا قام من الرکعتین رفع یدیہ واذا قام من الرکعتین رفع یدیہ اسرا مولانا ورفع ذلك ابن عمر الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم عمر ابن عمر اپنا عمل نہیں نماز نے کہتے نماز شروع کر رفع کی تھی رکوع جانا کی تھی اٹھا کی تھی 2 رکعت پڑھ کے تیجی نو اٹھدیا کی تھی اور بیان کیتا ورفع ذلك الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم اس گل نو میرے نبی پر منسوب کیتا یہ عمل میرے نبی تھا چوتھی بھی آ گئی اور کہندا اذا مولانا گل ازادی کی جائے آیت پڑھی پھر وہی بات میں نے پہلا جو سوال کیا اس کا جواب دیا جائے میں نے کہا کہ اذا کا معنی جب بھی جو آپ معنی کر رہے ہیں کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے یہ صرف میرا مطالبہ ہے پہلا کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تو رفع یدین کرتے اور اس سے آپ نے ساری زندگی اسی معنی میں کیا نا کہ اذا کا معنی جب بھی
کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تو رفع یدین کرتے. میرا سوال یہ ہے وہی بات ابھی تک باقی ہے کہ اس لفظ سے تمام عمر اور جب کا لفظ جہاں پر اذا کا لفظ آئے وہاں معنی جب بھی ہوتا ہے کہ اس سے مراد ساری عمر ہوتی ہے. اذا کا لفظ جہاں آئے اس سے مراد ساری عمر ہوتی ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا یہ جن کا بھی اصول ہے اس کو بیان کریں. یہاں لکھا یہ ہوا ہے کہ ہم اپنا دعویٰ دلائل قرآن پاک احادیث صحیحہ سریعہ مرفوعہ. پہلی بات لکھی ہے کہ دلائل ہم قرآن پاک سے. مولانا نے قرآن کریم کی ایک آیت بھی نہیں پڑھی. اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے پاس اس موضوع پر قرآن کریم کی ایک دلیل بھی موجود نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کہا ہے کہ دلائل ہم قرآن پاک سے ثابت کریں اور احادیث صحیحہ سریعہ سے. بھائی اذا کا معنی احادیث صحیحہ سریعہ سے یہ بات ثابت کرو جو لکھی ہوئی. صحیحہ سریعہ کا مطلب تو واضح ہو چکا کہ حدیث بھی صحیح ہو اور اس میں کوئی ابہام نہ. آپ کہہ رہے ہیں کہ اذا کا معنی جب بھی ہے. میں نے قرآن کریم سے ایک آیت پڑھی اور اس پر ایک سوال آپ سے کیا کہ جب آدمی پہلے سے باوضو تو کیا وہ بھی وضو کرے گا؟ تو اذا کا معنی کہ تمام عمر. اذا کا معنی آپ کریں تمام عمر. جب بھی آپ نماز پڑھتے تھے. اذا کا معنی کیا ہے تمام عمر. میں کہتا ہوں اذا قمتم الی الصلاۃ میں کہ اذا کا معنی تمام عمر کرو کہ جب بھی زندگی میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اس وقت وضو کرتے. جب بھی زندگی میں تمام عمر. اذا کا معنی تمام عمر قرآن کریم سے ثابت کریں. اور پھر یہ کہا کہ 3 باتیں تو مان لی, 3 دلیلیں تو مان لی. میں نے تو ایک دلیل بھی نہیں مانی. کیوں؟ دلیل میں اس وقت مانتا جبکہ دلیل صریح ہوتی. صریح دلیل صریح دعوے کے مطابق. دعویٰ ہے اپنی تمام عمر کی ہر نماز میں. میں کہتا ہوں یہ الفاظ تم نے غلط لکھے ہیں یا صحیح. اگر تمہارے نمائندے نے یہ الفاظ غلط لکھے ہیں اقرار کرو. اگر صحیح لکھے ہیں تو یہی الفاظ جو یہاں پر لکھے ہوئے ہیں جو تمہاری تحریر میں موجود ہیں کہ تمام عمر کی ہر نماز میں, تمام عمر کی ہر نماز میں یہی الفاظ کسی حدیث صحیحہ سریعہ کا ترجمہ ہو تو پیش کرو. ابھی ٹائم نہیں ہوا. چھاتا ہوں ٹائم بس جائیں دو وہ کچھ نہ چکن ہے کوئی دلیل. اچھی بات ہے 2 منٹ چھڑ گئے. چلو گالے ہونا تھی. چلو ایک منٹ بھائی ہم نے ٹائم تک مطالبہ سی کہ وہ حدیث ہو کہ نبی علیہ السلام نے 4 جگہ طرف فائدہ کی تھی جو تسی کرتے دماغ نہیں میں تو ہر جاتا کا سنو میں صدر مخاطب کی گل کر رہا ہوں. گناہ کرتا ہے تو تواڈے نال میں گل نہیں کر سکتا. کوئی بات ضروری نہیں کرنے ضروری ہوگی نا. اگر یہ لوگ سمجھ جائیں گے ضروری ہے. آپ بات سمجھیں کوئی بات نہیں. میں تیرے جو مانگتے ہیں چلو رہن دو. کتنی دفعہ گفتگو. اچھا مینوں یہ دسو میں پڑھ کے پایا یہ تاڑی اتفاق نہ بیٹھا میں پایا. اچھا اتفاق نہ بٹھایا یار گل سنو ہن اگر وہ بندے نے یہ دیکھو جدوں یہ اصول طے ہویا گل کر میری جدوں یہ اصول طے ہویا ایک منٹ بھائی جدوں یہ اصول طے ہویا ہر فریق 5 منٹ بولے گا 3 منٹ کو بیٹھ جائے. ایسا لے دو کہ نہیں ضرورت ہے کہ بولنے کی پورا کر دے. کہہ دو کہ ضرورت نہیں ہے بولنے کی مجھے بولنے کی ٹائم پورا کرنا لکھ دو. ضروری کیوں مقرر کیتا ہے کتنا لکھیا ہے نہیں مقرر نہیں کیا ہوا ویڈیو بنی ہے کرن کیوں نہیں آپ نے اصول ہے تسی بیٹھ کیوں بول رہے ہو وہ بیٹھ کے بعد چلے جانا نہیں سر نہیں بیٹھو ہیلو بھائی یار تسی بیٹھو دیکھ لو یہ گل عوام کو بھی سمجھ آن رہی ہے کہ ایک مریض محترم پورا پیار نہ گل سنو. یہ گل الحمدللہ درگو گل سنو میری. یہ گل الحمدللہ سب نو سمجھ آن رہی ہے. دیکھو سانو ٹائم ملدا نا 5 منٹ اسی اپنا موقف اللہ دے فضل نال دلائل نال عوام تک پورا کھول کے رکھنے ہیں. تے جن کو ٹائم ہے تے انہوں نے پیش کرنی نا تے ٹھیک ہے چلو میں بات کر رہا ہے کو ہمارا چھتر بنا دے چوک آنا ہے مطلب ہے او بولے تو سارے ہمارا تو بولے گا تو مناظر ہے صدر مناظر نہیں مطلب نہ بولے
तू थले बैठ रहा, तू थले बैठ, सदर मुनाज़र तेरा नाम बोले। तू नहीं करके बोल, तू खिला, तोड़ा उल्ला भाई। आराम ना उलमा दी मजलिस से बस उल्ला भाई कराम। देखो जी असूल है। आप बैठ। गल सी हो रही तो हो सकता है। गुजारिश है देखो इस बात से पहले शब्द तय करी दिया नहीं कि क्यों बोलते मैं गुजारिश करना सदर मुनाज़िर साहब ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਾ ਪੜੋ ਜਿਹੜਾ 3-4 ਟਰਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਨਾਜ਼ਿਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਰਕੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਦੂਸਰੇ ਉਠਾਣ ਲੱਗਿਆ 2 ਰਕਅਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੀਸਰੀ ਰਕਅਤ ਦੀ ਵਾਰੀ ਉੱਠਣ ਲੱਗਿਆ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਰਵਾਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇਹੀ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਮੁਨਾਜ਼ਿਰ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ 2 ਹਦੀਸਾਂ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀਤਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਕਲਾਬਾ ਨੇ हजरत मालिक ठहर मेरी गल सुन जवाब जायज मौलाना मेरी गल जवाब जायज ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਕਿ ਅਬੂ ਕਲਾਬਾ ਨੇ ਮਾਲਿਕ ਬਿਨ ਹਵੈਰਸ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਫਾ ਇਜਨ ਕਰਦੇ ਕਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਵਫਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਜਰਾ अबू कलाबा ताबी ने मेरे मुनाज़िर ने गल की है अबू कलाबा ताबी ने 15 सहाबियां दे शागिर्द ने उन्होंने मालिक बिन हवैरस अपने उस्ताद को नमाज विच रफ़ा इजन करदे कदों वेखिया नबी अलैहि सलाम दी वफात तो बाद ते नाल मालिक बिन हवैरस नबी दे सहाबी दा फैसला सुनाया फरमांदे ने अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साना हाकाज़ा ओ ये काम मैं कोलों नहीं करन दिया मेरा नबी इंज करदा हुंदा सी मालूम होता है कि ये सहाबी का कहना नबी पाक की वफात तो बाद एक काम करके कि मेरा नबी अंज करता होंदा सी ਇਹਦਾ मतलब है कि सारी जिंदगी आपने काम किया है इसी तरह ही नबी अलैहि सलाम के दूसरे सहाबी हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर ठहर मेरी गल सुन या मेरे मुनाज़िर ने गल नहीं की जाके मेरे मुनाज़िर ने मेरी गल सुन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਆ ਮੇਰੇ ਮੁਨਾਜ਼ਿਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਸਕਦੇ मैं चुप करा दूंगा चुप करो मैं सदर मुनाज़िर मेरी बात का जवाब सदर मुनाज़िर देवे तुम जवाब दे अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहि सलाम दे सहाबी नमाज पढ़ रहे ने नबी अलैहि सलाम दी वफात तो बाद ते उन्हां दा शागिर्द कहंदा है कि मेरे उस्ताद अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहि सलाम दी वफात तो बाद नमाज पढ़दे ने ते नमाज विच रफ़ा इजन करदे ने ते नमाज विच रफ़ा इजन करके ते बाद कहंदे की ने व रफ़ा ज़ालिका इब्न उमर इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुत्रो मैं कोलों नहीं जे करन दे मेरे नबी ने इंज कीता ये मालूम होता है कि सहाबा दा नबी पाक तो बाद अमल करके ते नाल कहना मेरे नबी ने इंज कीता सी इस बात ते दलालत करदा कि नबी अलैहि सलाम ने हमेशा कीता इस बात मैं तुहाडे कोलों शुरू विच पूछया सी कि ओ करीना या कानून पेश करो कि तो पता लगे कि किवें साबित होवेगा कि नबी पाक ने सारी जिंदगी कीता इन्हां हदीसां भी साबित हो जाए कि नबी अलैहि सलाम ने सारी जिंदगी कीता जिहदा जवाब पहले मुनाज़िर साहब नहीं दे रहे बार-बार वर्का फड़दे ने इस वास्ते पढ़दे ने कि इन्हां हदीसां दा जवाब नहीं आउंदा और ये हदीसां भी इस कदर सही ने कि मौलाना मीन साहब बुखारी ने लिखा जोहरी सालिम अब्दुल्ला बिन उमर जिस हदीस की संद में होंगे वो सुनहरी संद होगी पूरी दुनिया के विचों सब तो बेहतरीन संद होगी क्योंकि बेहतरीन संद का जवाब तुहाडे कोल कोई नहीं इस बात तुसीं हुण जान बुझ के लो